السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی کیوں نہیں کھاتے تھے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اور پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے مطابق یعنی احادیث کی روشنی میں جو چیزیں مسلمانوں کے لیے حلال کی ہیں وہ تمام مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، اور اسی طرح سے جو چیزیں حرام ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ کسی مسلمان کے پاس یا کسی دوسرے کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لے۔ جیسا کہ شراب کے بارے میں آیا حرام ہے تو وہ حرام ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، جیسا بھی کوئی ہو، جہاں بھی پیے، جیسے بھی کرے، وہ شراب حرام ہے۔ اور یہ احکامات مسلمانوں کے لیے ہیں، یعنی قرآن و سنت کی رہنمائی جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ امت محمدیہ کے لیے سب سے بہترین اگزامپل اور مثال جو ہے وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یعنی آپ کی زندگی کو دیکھیں کہ پیارے پیغمبر نے کیسی زندگی گزاری اور ہمیں کیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا، اسی طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اب رہی کوئی چیز حرام ہے یا حلال ہے کہ میرے پاس یا کسی دوسرے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لے یا حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال کر دیا تھا واضح احکامات جاری کر دیے، پیارے پیغمبر نے بھی جن چیزوں کو حلال ہے واضح احکامات جاری کر دیا۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی نہیں کھاتے تھے، یہ بات نہ جانے لوگ کہاں سے لے لیتے ہیں، جبکہ میرے علم کے مطابق مسلم کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک سفر پر نکلے ہوئے تھے۔ کھانے کا ٹائم ہوا، پیارے پیغمبر نے پوچھا کہ آج پکانے کے لیے کیا ہے؟ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک بکرا ہے، یعنی بکری کا بچہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کہاں سے آیا؟ کیا کسی نے تمہیں ہبہ کر دیا، یعنی تحفتاً کسی نے دیا؟ فرمانے لگے صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کسی نے تحفہ نہیں دیا بلکہ ہم نے اسے خریدا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس کی اچھی طرح سیوا کرو، یعنی اس کی دیکھ بھال کرو، اور اس کے بعد اسی کو ذبح کرو کھانے کے لیے، ہم اس کو کھائیں گے۔ جب صحابی نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کہا کہ آپ ایسا کرنا اس کے گوشت کو نہیں پکانا، یعنی اس کا گوشت الگ کر دو، اس کی صرف اور صرف کلیجی کو پکاؤ، اور کلیجی کو پکاؤ اور گوشت جو ہے وہ باقی سارا کا سارا محفوظ کر لو۔ صحابی نے ایسے ہی کیا کہ اس کی کلیجی جو ہے بنائی۔ صحابی فرماتے ہیں اس کلیجی کے اندر اتنی برکت ہوئی، صحابہ کی ساری جماعت نے اس کلیجی کو کھایا، یعنی اس جماعت کے اندر پیارے پیغمبر بھی موجود تھے، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اسی کلیجی کے اندر سے میرے پیغمبر بھی کھاتے ہیں، اسی کلیجی کو صحابہ اکرام کھاتے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں اس میں اتنی برکت پیدا ہوئی کہ ہم نے وہ سالن، وہ کلیجی ان صحابہ کے لیے بھی جمع کر دی جو اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، یعنی جو کام کاج کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، لکڑی وغیرہ اٹھانے کے لیے جو باہر نکلے ہوئے تھے، جو وہاں پر موجود نہیں تھے، ہم نے ان کے لیے بھی اس کلیجی کو جمع کر کے رکھ دیا۔ گویا کہ اتنی برکت پڑی کہ سارے صحابہ کی جماعت نے کھائی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل، اور اسی طرح سے جو باقی صحابی تھے جو وہاں پر نہیں تھے انہوں نے بھی ساری کی ساری کلیجی کو کھایا۔ ساری کلیجی کو کھانے کے باوجود صحابی فرماتے ہیں ہمارے پاس اس کے باوجود اس کا گوشت جو ہے وہ بچ گیا، وافر مقدار میں ہوا۔ یہ برکت تھی پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی۔ اور رہی بات یہ کلیجی کی تو آقا علیہ السلام نے کھائی، صحابہ نے کھائی۔ اب اگر کوئی چیز کسی علاقے میں نہیں کھائی جاتی، مثال کے طور پر جیسے گھو کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ہمارے علاقے میں نہیں کھائی جاتی، تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ وہ چیز حرام ہے، وہ چیز غلط ہے، وہ علاقے کے اندر علاقے کے اعتبار سے نہ کھائی جائے تو وہ ایک الگ ایشو ہے، الگ ایک معاملہ ہے۔ وہاں پر یہ چیز موجود نہیں ہوتی یا وہاں پر لوگ کھاتے نہیں تھے، تو اس بنا پر یہ کہہ دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے نہیں تھے یہ بات غلط ہے۔ مسلم کے اندر حدیث موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور وہ صحابہ جو وہاں پر نہیں تھے ان سب نے وہ گوشت کھایا، اس کی کلیجی کھائی اور صحابہ کے لیے بھی جمع کر کے رکھ دی۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ بات غلط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کلیجی نہیں کھاتے تھے، آپ کو پسند تھی، آپ نے اس لیے پکوائی، اس لیے صحابہ نے بھی کھائی، پیارے پیغمبر بھی اس جماعت میں شامل تھے، تو کلیجی کو کھانے میں کوئی کباہت نہیں ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا تمہارے لیے 2 مردار حلال ہیں اور 2 خون تمہارے لیے حلال ہیں۔ وہ مردار، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، یہ دونوں مردار جو ہے وہ حلال ہیں، اور اسی طرح سے 2 خون کلیجی اور تلی جو ہے یہ بھی ان حلال چیزوں میں آتی ہے۔ تو جب چیز حلال پیارے پیغمبر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کیا، تو پھر نبی کیسے نہیں کھاتے ہوں گے؟ اس لیے یہ چیز حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہیں، پیارے پیغمبر بھی کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔